ممبر نور پہ جلوہ بار علماء اہل سنت، پردانشین ماں بہنوں، خواتین اسلام، عزیز دوستوں، ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء محمد المصطفیٰ وعلی آلہ واصحابہ نجوم الہدی وأولياء أمته وعلماء ملته بررة التقى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ببركته بسم الله الرحمن الرحيم ألا بذكر الله تطمئن القلوب آمنت بالله صدق الله مولانا عظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين المتين المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا، بے کسوں کے کس، بے بسوں کے بس، بے سہاروں کے سہارا، آمنہ کے دلارے، اللہ کے پیارے محبوب، نبی آخر الزماں، خاتم پیغمبراں، سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دربار گوہربار میں عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں اور پورا مجمع جھوم کر پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، کافی دیر سے آپ حضرات الحمدللہ نعت و منقبت سماعت کر رہے تھے اور پڑھنے والوں نے بہت ہی اچھا پڑھ کر آپ کے سامنے سے رخصت ہوا ہے۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو دو تین شعر میں بھی پڑھتا ہوں، اس کے بعد کچھ دیر آپ کے سامنے لفظ خوشائی کر کے رخصت ہو جاؤں گا۔ پورا مجمع لہک کر بولیں یا رسول اللہ۔ نعت پاکہ دو تین شعر پڑھتا ہوں میں۔ عشق مصطفیٰ جس نے، عشق مصطفیٰ جس نے، عشق مصطفیٰ جس نے قلب میں اتارا ہے، عشق مصطفیٰ جس نے، عشق مصطفیٰ جس نے قلب میں اتارا ہے، عشق مصطفیٰ جس نے، عشق مصطفیٰ جس نے قلب میں اتارا ہے، اس نے مثل آئینہ، اس نے مثل آئینہ اپنا دل بنایا ہے، اس نے مثل آئینہ اپنا دل بنایا ہے، عشق مصطفیٰ جس نے قلب میں اتارا ہے، عشق مصطفیٰ جس نے، پورا مجمع لہا کر بولے یا رسول اللہ، اور ذرا مجل کر بولے سبحان اللہ۔ عشق مصطفیٰ جس نے شاہدی کے آنے سے، شاہدی کے آنے سے ایسی روشنی پھیلی، بولو یار سبحان اللہ۔
سے شاہدی کے آنے سے ایسی روشنی پھیلی شاہدی کے آنے سے شاہدی کے آنے سے ایسی روشنی پھیلی گوشہ 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 عالم کا گوشہ گوشہ عالم کا نور میں نہایا ہے گوشہ گوشہ عالم کا نور میں نہایا ہے عشق مصطفیٰ جس نے لا کر بولے یا رسول اللہ اور جھوم کر بولو سبحان اللہ پورا مجمع اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر بول دیں یا حسین یا حسین سبحان اللہ اور یہ بھی شعر ملاحظہ فرمائیے ذرا لا کر بولے یا رسول اللہ قلب میں اتارا ہے کہ دشمن پیغمبر سے دشمن پیغمبر سے دوستی نہیں جائز دشمن پیغمبر سے دشمن پیغمبر سے دوستی نہیں جائز کہ دشمن پیغمبر سے دشمن پیغمبر سے دوستی نہیں جائز اور ہم کو اعلیٰ حضرت نے سب کو اعلیٰ حضرت نے یہ سبق سکھایا ہے ہم کو اعلیٰ حضرت نے یہ سبق سکھایا ہے عشق عشق مصطفیٰ جس نے حضرات شعر بہت زیادہ ہے میں ایک شعر اور پڑھتا ہوں اس کے بعد اپنے موضوع پہ آتا ہوں پورا مجمع لہا کر بولے یا رسول اللہ اور جھوم کر بولے سبحان اللہ کوئی غوث اعظم ہے کوئی غوث اعظم ہے کوئی وارث عالم کوئی غوث اعظم ہے کوئی وارث عالم کوئی غوث اعظم ہے کوئی وارث عالم کوئی وارث عالم کیا کہ فاطمہ کے بیٹوں کا فاطمہ کے بیٹوں کا مرتبہ نرالا ہے فاطمہ کے بیٹوں کا مرتبہ نرالا ہے عشق 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 مصطفیٰ جس نے قلب میں اتارا ہے
اتارا ہے، پورا مجمع نبی کی محبت میں، نبی کے عشق میں لا کر درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم سامعین حضرات، میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اور اللہ کے ذکر سے قلبوں کو سکون ملتا ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ یہ محفل نور، یہ محفل میلاد، یہ اللہ اس کے رسول کا ذکر جو کیا جا رہا ہے، یہ ہمارے آپ کے فائدے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ کیوں کہ اگر انسان اللہ اس کے رسول کا ذکر کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرواتا ہے، یا کوئی بندہ ذکر کرتا ہے، یا کوئی بندہ اللہ اس کے رسول کا ذکر سنتا ہے، تو اللہ ان کے قلب سے، ان کے دل سے، ان کے دل و دماغ سے بیماریوں کو ہٹا دیتا ہے، شفا کلی کر دیتا ہے، مریضوں کو شفا کاملہ عطا کر دیتا ہے۔ اور یہی تک نہیں، جو گناہ کا بوجھ ان کے سر پر گھوم رہا ہے، ذکر کی برکت سے، اللہ اس کے رسول کے ذکر کو سننے کی برکت سے، اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں تمام گناہوں کو ختم کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے قلبوں کو سکون ملتا ہے، لیکن شرط ہے اللہ کے پیارے رسول دانائے غیوب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ کس پر ہے؟ نیت پر۔ آپ کی نیت کیسی ہے؟ آپ میلاد پر بیٹھے ہیں، کس نیت سے بیٹھے ہیں؟ آپ کسی کو جو ہے صدقات کر رہے ہیں، خیرات کر رہے ہیں، چندہ دے رہے ہیں، مدد کر رہے ہیں، کسی غریب کا سہارا بن رہے ہیں، کسی یتیم کا سہارا بن رہے ہیں، تو آپ کس نیت سے کر رہے ہیں؟ خالص اگر آپ اللہ کی رضا کے لیے کسی یتیم کا سہارا بنتے ہیں، کسی مریض کا سہارا بنتے ہیں، کسی غریب کا مدد کرتے ہیں، مساجد و مدرسے میں امداد کرتے ہیں، مساجد و مدارس تعلیم کرتے ہیں، اور جو ہے اللہ اس کے رسول کا ذکر سنتے ہیں صرف اللہ کے لیے، تو اللہ ایسے بندوں کو پسند کرتا ہے اور پسند اشتہا کرتا ہے کہ اللہ پھر ان کو پاک و صاف کر دیتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کیونکہ اللہ کا ذکر کرنے سے جس طرح آپ غسل کرتے ہیں، آپ کے جسم کا میل دور ہوتا ہے، گندگی دور ہوتا ہے، آپ ظاہری میلوں کو کچیلوں کو دور کر سکتے ہیں، کرتے ہیں، لیکن دوستو اللہ کے ذکر کرنے سے، اللہ کا ذکر سننے سے، اللہ اس کے رسول کے ذکر پر بیٹھنے سے اللہ ظاہری نہیں بلکہ باطنی آپ کے اندر جتنے میلے کچلے ہیں سارے میلے کچلے کو اللہ تبارک و تعالیٰ دور کر دیتا ہے، اور جس کے دل سے جس کا قلب صاف ہو جاتا ہے، جس کا دل صاف ہو جاتا ہے، جس کا دل و دماغ صاف ہو جاتا ہے، جس کی آنکھیں صاف ہو جاتی ہے، جس کا ہر کردار صاف ہو جاتا ہے، تو ایسے انسان ہی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت بنا کر رکھا ہے۔ بولو سبحان اللہ، اور اللہ کر بولو یا رسول اللہ۔ اللہ کے ذکر کرنے سے بڑی فائدے ہیں۔ آؤ میں آپ کو بتا کر چلوں، آپ کے سامنے ایک ایسی بات کہہ کر جاؤں، ان باتوں کو آپ اپنے دماغ میں، اپنے دل و دماغ میں باندھ لیجئے اور اپنے قلب میں اتار لیجئے، ذہن میں بسا لیجئے۔ اللہ ہم قرآن پڑھتے ہیں، اللہ کے لیے پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اللہ کے لیے پڑھتے ہیں، اللہ کسی غریب کی مدد کرتے ہیں، اللہ کے لیے کرتے ہیں،
والدین کی خدمت کرتے ہیں اللہ کے لیے کرتے ہیں. اس لیے اگر ہم والدین کی خدمت کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے قدموں کے نیچے جنت رکھا ہے. اگر میرے والدین ہمارے والدین ہم سے راضی ہو جاتے ہیں تو اللہ کے پیارے حبیب بھی راضی ہو جاتے ہیں. اور جس سے اللہ کے پیارے رسول اللہ کے پیارے حبیب آمنہ کے لال حسن حسین کے نانا راضی ہو جاتے ہیں اس سے خدا راضی ہو جاتا ہے. اور جس سے خدا راضی ہو جاتا ہے انہی کے لیے اللہ نے جنت بنا کر رکھا ہے. بولو سبحان اللہ. اللہ اللہ. قربان جاؤ دوستو میں وہ بات بتانے جا رہا ہوں. آج ہمارا معمول ہے ہم کھانا کھا رہے ہیں بسم اللہ پڑھنا بھول جاتے ہیں. کوئی کام کرتے ہیں بسم اللہ پڑھنا بھول جاتے ہیں جبکہ شریعت کا حکم ہے. اللہ کے پیارے رسول ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی انسان اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ہر لمحات میں اگر انسان بسم اللہ کا ورد کیا کرتا ہے تو اس کی بڑی برکتیں ہیں بڑے فائدے ہیں. اور اگر ان کے اوپر کوئی آنے والی مصیبتیں ہوتی ہیں تو اللہ تبارک و تعالی بسم اللہ پڑھنے کی برکت سے ان کی تمام پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے. اللہ ذرا دور نہیں لے جانا چاہتا ہوں. آؤ بہار کی سرزمین پر آؤ دوستو. ایک شہر ہے جس کا نام چھپرا ہے. اللہ اس چھپرے شہر میں ایک بچی ہے جو مسلم ہے اور وہ ہمیشہ بسم اللہ کا ورد کیا کرتی ہے. کیا کرتی ہے؟ بسم اللہ پڑھتی ہے. آپ لوگ کھانا کھا لے تو کبھی ہاتھ کو بھی نہیں دھوتے ہو جلدی, نہ اپنے بچوں کو تلقین کرتے ہو نہ خود پڑھتے ہو. خود پڑھو گے تو بچے دیکھیں گے, بچے اس پر عمل کریں گے. لیکن آؤ پہلے سنو. اللہ وہ لڑکی, وہ اسلام کی شہزادی, وہ اسلام کی بچی ہمیشہ بسم اللہ پڑھتی ہے. سونے جا رہی ہے بسم اللہ پڑھ رہی ہے, سو کر اٹھ رہی ہے بسم اللہ پڑھ رہی ہے, کھانا پکانے جا رہی ہے تو بسم اللہ پڑھ رہی ہے, جھاڑو لگا رہی ہے تو بسم اللہ پڑھ رہی ہے. یعنی اپنے ہر کام پہ بسم اللہ سے شروع کر رہی ہے اور بسم اللہ سے ختم کر رہی ہے. کھانا کھانے جا رہی تو بسم اللہ پڑھ رہی ہے. اللہ قربان جاؤ دوستو. پڑوس میں ایک کافرہ تھی اور اس کافرہ کی ایک لڑکی تھی جن کی وہ اس لڑکی کی سہیلی تھی, ساتھ میں رہا کرتی تھی, ساتھ میں اسکول میں پڑھا کرتی تھی. اللہ جب اس نے دیکھا کہ میری سہیلی ہمیشہ کیا پڑھا کرتی ہے, سو رہی ہے, جاگ رہی ہے, اٹھ رہی ہے, بیٹھ رہی ہے, ہر لمحات میں یہ کچھ نہ کچھ پڑھا کرتی ہے. ایک دن اس نے پوچھ لی, اے بہن یہ بتاؤ, اے میرے دوست یہ بتاؤ تم کیا پڑھا کرتی ہو؟ اس نے کہا میں اللہ کا نام پڑھا کرتی ہوں, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ وہ لڑکی کہنے لگی کیا اس کو میں بھی پڑھ سکتی ہوں؟ وہ کافرہ وہ ہندو لڑکی کہنے لگی ہاں تم بھی پڑھ سکتی ہو. اس نے کہا اس کو پڑھنے سے فائدے کیا ہیں؟ کہنے لگی اس کو پڑھنے سے فائدے بہت زیادہ ہیں, میں اس کو تفصیل سے سمجھا نہیں سکتا. لیکن سنو دوستو, وہ لڑکی اس دن سے معمول بنا لیتی ہے, بسم اللہ پڑھنا شروع کر دیتی ہے. بولو سبحان اللہ. تلاوت اللہ کر بولو یا رسول اللہ. میں نے حدیث پاک کا ٹکڑا پیش کیا ہے, انما الاعمال بالنیات. آپ کی نیت کیسی ہے؟ آپ کی نیت پہ کیا جو ہے آپ کی نیت کیسی ہے؟ آپ کسی کو مدد کر رہے ہیں تو دنیا کو دکھانے کے لیے یا اللہ کو راضی کرنے کے لیے؟ آپ کسی غریب کے گھر پہ جاتے ہیں دنیا کو دکھانے کے لیے یا اللہ کو راضی کرنے کے لیے؟ آپ کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں تو دنیا کو دکھانے کے لیے یا اللہ کو راضی کرنے کے لیے؟ یا دو آپشن ہے, اگر آپ دنیا کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں, دنیا کے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں, دنیا میں تو واہواہی آپ کی ہو گئی, دنیا کے لوگ آپ سے تو خوش ہو گئے, لیکن آخرت میں عقبہ میں آپ کو کچھ ملنے والی نہیں ہے. لیکن اگر آپ نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے, اللہ کے رسول کو خوش کرنے کے لیے اگر آپ نے یہ کام کیا ہے تو یقیناً اللہ آپ کو اس کے بدلے میں جنت عطا کر دے گا. بولو سبحان اللہ. اور اللہ کر بولو یا رسول اللہ.
اللہ اللہ قربان جاؤ دوستو، وہ لڑکی جو ہندو تھی بسم اللہ پڑھنے لگی، وہ بھی جھاڑو لگا رہی ہے تو بسم اللہ پڑھ رہی ہے، برتن دھو رہی ہے تو بسم اللہ پڑھ رہی ہے، کھانا پکا رہی ہے تو بسم اللہ پڑھ رہی ہے، کھانا نکال کے گھر والوں کو دے رہی ہے تو بسم اللہ پڑھ رہی ہے، کھانا کھانے جا رہی ہے تو بسم اللہ پڑھ رہی ہے، یعنی ہر موڑ پر بسم اللہ پڑھ رہی ہے۔ اب وہ لڑکی کے ماں باپ بے دین تھے، اس نے کہا بیٹی تم یہ کیا پڑھ رہی ہو؟ اس نے جواب دیا امی جان ابو جان میں نے اپنی دوست سے اس منتر کو یاد کیا ہے اور میں ہمیشہ پڑھتے رہتی ہوں اور انشاءاللہ پڑھتے رہوں گی۔ اللہ اللہ قربان جا دوستو، ماں نے سمجھائی اے بیٹی یہ غلط ہے، یہ ہمارا منتر نہیں ہے، اے مسلمانوں کا ہے۔ باپ نے کہا اے بیٹی اس کو پڑھنا چھوڑ دے، یہ ہمارے مذہب میں نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا ہے۔ بھائی نے سمجھایا، بہن نے سمجھائی، ماں نے سمجھائی، باپ نے سمجھایا، سب کے سب سمجھا دیے، لیکن وہ لڑکی باز نہیں آ رہی ہے، کیونکہ اس کے دل میں، اس کے قلب میں، اس کے دل و دماغ میں بسم اللہ کا ورد بیٹھ گیا ہے۔ ارے اگر اس کو موٹی موٹی بھی کیا جائے گا، اس کے دل سے، اس کے قلب سے بسم اللہ نہیں نکل سکتا۔ اس لیے جس سے بسم اللہ سے محبت ہو جاتی ہے، اللہ اس سے محبت کرنے لگتا ہے۔ سبحان اللہ، اور اللہ کر بولو یا رسول اللہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں مائک کو ایک ہاتھ سے سنبھالا ہوں، لیکن کچھ باتیں ذرا وقت نہیں لوں گا، کچھ باتیں بتا کر میں رخصت ہو جاؤں گا۔ بولیے سبحان اللہ۔ آخر کا دھیرے 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 وہ لڑکی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھی، جوان ہو گئی، اور ہر ماں باپ کا یہ دستور ہے، بہن ہو بیٹی ہو اگر جوان ہو جاتی ہے تو اس کی شادی کرا دی جاتی ہے۔ اچھا رشتہ دیکھ کر ہر ماں باپ کا، ہر بھائی بہن کا یہ اختیار ہے کہ میں اپنے بچیوں کو شادی کروں تو یہ نہ دیکھوں کہ بہت بڑے دولت مند ہے، رئیس ہے، جائیداد والے ہیں، بیلنس والے ہیں، بلکہ یہ دیکھنے کی ضرورت نہیں، بلکہ دیکھنے کی ضرورت یہ ہے لڑکا سنی ہے کہ نہیں ہے، ایمان والا ہے کہ نہیں ہے، عاشق رسول پر عمل کرنے والا ہے کہ نہیں ہے، قرآن پڑھنے والا ہے کہ نہیں ہے، سیرت مصطفیٰ پر عمل کرنے والا ہے کہ نہیں ہے، قرآن پڑھنے والا ہے کہ نہیں ہے، نماز پڑھنے والا ہے کہ نہیں ہے، اللہ اس کے رسول کے باتوں پر عمل کرنے والا ہے کہ نہیں ہے۔ اگر وہ اسلام سے، قرآن سے، نماز سے، شریعت سے دور ہے تو ان کے پیسے ان کو مبارک ہو، ہمارے لیے وہ لڑکا پسند ہے، غریب ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ شریعت کا، تقوی کا، نماز کا، قرآن کا پابند ہے تو وہی ہمارے لیے کافی ہے، کیونکہ ایسے رشتے اللہ کو پسند ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ اللہ اللہ قربان جاؤ دوستو، وہ لڑکی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھے، ماں باپ نے مشورہ کیا اب اس کی شادی کرا دی جائے۔ ہوا یہ کہ شادی طے ہو گئی، برات بھی آ گئی، اور براتی آنے کے بعد ان کے اندر جو کاریکرم ہوتا ہے وہ کرنے کے بعد بدائی بھی ہونے لگی۔ جب بدائی ہونے لگی، آج کے زمانے میں ایک سے ایک لگژری گاڑی آتی ہے، اس زمانے میں گاڑیاں نہیں تھی، ڈولی کا کام ہوتا تھا۔ ڈولی پر جب لڑکی پہلا قدم رکھنے لگی، ابھی مسلمان نہیں ہوئی ہے لیکن بسم اللہ کا ورد کر رہی ہے۔ دیکھو بسم اللہ سے کتنی محبت ہے، شادی ہو گئی، سسرال جانے کے لیے ڈولی پہ جو پہلا قدم رکھتی ہے، رکھتے ہی سب سے پہلے پڑھتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب کے سب دیکھ کے حیران ہو گئے، یہ تو مسلمانوں کا منتر پڑھ رہا ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا جانے دو، ہم سے تم سے کیا مطلب، یہ فلاں کی بیوی ہے، فلاں کی بہو ہے، اس کے گھر میں جائیں گے وہ لوگ سمجھا دیں گے۔ اللہ اللہ، ہوا کیا، ڈولی وہاں سے نکل گئی۔ اب
اب ڈولی جب دلہا کے گھر پہ پہنچتی ہے، جب ڈولی سے لڑکی زمین پر قدم رکھتی ہے تو پہلا قدم رکھنے سے پہلے پڑھتے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا لگ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ کتنے لوگوں کو اچھا نہیں لگ رہا؟ ہاتھ اٹھا کے بتا دو۔ سب لوگ بول دے سبحان اللہ۔ اچھا لگ رہا تو بولو، زبردستی بولنے کی عادت نہیں میری۔ اگر اچھا لگ رہا ہو تو بولو، نہ اچھا لگ رہا تو زبردستی کہا گیا کہاوت میں بھینس کے سامنے بیم بجا کے کوئی فائدہ نہیں۔ لیکن آپ لوگ الحمدللہ اللہ کے بندے ہیں اور اس نبی کی امت میں ہیں۔ ہم آدم و عیسیٰ کی امت میں نہیں بلکہ اس نبی کی امت میں ہیں جس نبی کو اللہ نے ساری کائنات کے مالک و مختار بنایا ہے۔ اس نبی کی امت ہے میں ہم لوگ ہیں، اس لیے ہم اپنے اپنے مقدر میں ناز کریں۔ آپ لوگ بھی ناز کیجئے کہ ہم ایسے رسول کی امت ہیں کہ اگر ہم ایمان کے ساتھ دنیا سے جائیں گے تو قبر میں رسول اللہ کی چہرے کی زیارت کریں گے، میدان محشر میں بھی زیارت کریں گے، اور مصطفیٰ جان رحمت کی بشارت سے ہم جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اللہ کر بول دو یا رسول اللہ۔ اللہ اللہ قربان جاؤ دوستو۔ وہ لڑکی ڈولی سے پیر نیچے رکھی تو بولی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد کچھ عورتیں آئی دلہن کو لے کر دلہا کے گھر کے اندر لے جانے لگی۔ جب ماں گھر کے دہلیز پر قدم رکھنے لگی تو چوکھٹ پہ قدم رکھنے سے پہلے پڑھی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اندر گئی، جب کمرے میں اس کو بیٹھانے لگی پھر پڑھی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہنے کا مطلب یہ ہے وہ لڑکی ہر موڑ پر بسم اللہ پڑھ رہی ہے۔ اب گاؤں والے، سماج والے، رشتہ دار، عزیز و قریب، بھائی بہن، دولہے کے ماں باپ، دولہے کے بھائی، دولہے کی بہن، دولہے کے سارے خاندان والے اس منتر کو سنتے سنتے عاجز ہو گئے۔ کہنے لگے یہ کیسی لڑکی لائے ہو، یہ کیسی دلہن لائے ہو جو مسلمانوں کا منتر پڑھ رہی ہے۔ اللہ اللہ۔ تو دلہا نے کہا ٹھہرو ٹھہرو، تم لوگ گھبراؤ مت، اس لیے آج پہلا دن ہے اور ان کو کچھ نہیں کہوں گا۔ جب جو ہے دن گزرنے لگیں گے تو اس کو میں سمجھانے کی کوشش کروں گا، یہ منتر پڑھنا چھوڑ دے گی۔ اللہ اللہ قربان جا دوستو۔ ایک دن، دو دن، تین دن، چار دن، ایک مہینہ، دو مہینہ گزر گیا۔ میں واقعہ کو سمیٹ دیا۔ وہ لڑکی پڑھنے لگی، بسم اللہ پڑھتے رہی۔ اب سسرال میں ہے، جھاڑو لگا رہی، بسم اللہ پڑھ رہی ہے، برتن دھو رہی، بسم اللہ پڑھ رہی ہے۔ سسرال میں ہے، کھانا پکا رہی، بسم اللہ پڑھ رہی ہے۔ ساس سسر کو کھانا دے رہی ہے، بسم اللہ پڑھ رہی ہے۔ شوہر کو کھانا دے رہی ہے، بسم اللہ پڑھ رہی ہے۔ سب سنتے سنتے حیران، یہاں تک کہ سمجھانے لگے، نہیں مان رہی ہے، مارنے لگے، نہیں مان رہی ہے، اتنا مارنے، اتنا مارے، اس قدر پٹائی کر دیے، خون سے لہو لہان ہو گئے، بے ہوش ہو گئی، لیکن وہ لڑکی بسم اللہ پڑھنا نہیں چھوڑ رہی ہے۔ اللہ اللہ قربان جاؤ دوستو۔ پڑھتے جا رہی ہے، پڑھتے جا رہی ہے، جتنی مار پڑھ رہی ہے اتنی بسم اللہ پڑھ رہی ہے۔ لیکن دوستو قربان جاؤ، اب لوگوں نے مارتے مارتے تھک گیا، اگر مارتے مارتے تھک گیا لیکن وہ لڑکی نہیں مان رہی ہے۔ لیکن اور آگے چلو، سب لوگوں نے مشورہ کیا کیوں نہ ایسا کیا جائے، اس کو مار دیا جائے۔ طرح طرح کی پلاننگ کیا، طرح طرح کی جو ہے مشورے کیے، سارے مشورے پر رد کر کے ایک مشورے پہ کامیابی حاصل ہوئی اور وہ مشورے پہ سب لوگ راضی ہو گئے۔ وہ مشورہ یہ تھا، سسر نے کہا کہ میں سپیرا کے پاس جاتا ہوں، ایک زہریلا سانپ لے کر آتا ہوں، اس سانپ کو ایک شیشے کی جار میں رکھ دوں گا، ایک شیشے کی جار میں رکھ دوں گا اور تم اندر کمرے پہ رکھ دینا۔ میں جب کھانے کے لیے بیٹھوں گا کھانا لا کے دینا، ایک لقمہ کھاؤں گا، کھانا پھینک دوں گا، اور جب میں کھانا پھینک دوں گا تو تم آواز دینا بہو ادھر آؤ۔ جب بہو آئے گی تو کہنا جاؤ فلاں جگہ شیشے کی جار ہے، اس
میں اچار رکھا ہوا ہے، اچار لا کے دے دو سسور کو، وہ کھانا کھا لیں گے۔ اس طرح پورے پلاننگ کیے۔ سانپ لایا گیا، سانپ کو شیشے کی جار میں رکھ کر کمرے میں رکھ دیا گیا۔ کہاں رکھا گیا؟ کمرے پہ رکھ دیا گیا۔ اب سسور جی کھانا کھانے کے لیے بیٹھ گئے، بہو نے کھانا لگا دی۔ اس کے بعد ایک لقمہ کھانے کے بعد فوراً کھانا کو پھینک دیتے۔ فوراً ان کی ساس دوڑ کر آتی ہے، کیا ہوا، کیوں کھانا پھینک دیے؟ اس نے کہا کھانا میں کوئی لذت نہیں ہے، کھانے میں کوئی ذائقہ نہیں، کوئی ٹیسٹ نہیں مل رہا ہے۔ اللہ اللہ تو ساس کہنے لگی بہو جاؤ جاؤ فلاں کمرے میں شیشے کی جار ہے، اس کے اندر اچار ہے، اور اچار لے کر آؤ اپنے سسور کو دے دو، اس کے ساتھ کھانا ملا کر کھا لیں گے، کھانا کھا لیں گے۔ لیکن اب دیکھو کیا ہوتا ہے دوستو، قربان جاؤ، وہ لڑکی جاتی ہے، وہ لڑکی جاتی ہے اس کمرے کے اندر، شیشے کے جار کو دیکھتی ہے، ڈھکن کو کھولنے سے پہلے بسم اللہ پڑھتی ہے، ڈھکن کو کھولنے کے بعد جب اندر ہاتھ ڈالتی ہے بسم اللہ پڑھتی ہے، اچار نکالتی ہے، پھر جو ہے اچار نکال کے ڈھکن کو بند کر کے لا کے سسور کے سامنے رکھ دیتی ہے۔ سسور اچار کو دیکھ رہے ہیں، کبھی بہو کو دیکھ رہے ہیں، کبھی اچار کو دیکھ رہا ہے تو کبھی بہو کو دیکھ رہا ہے، یعنی ایک نگاہ اچار کی طرف، ایک طرف بہو کی طرف، ایک نظر بہو کی طرف۔ اللہ اللہ، ساس آ جاتی ہیں، شوہر آ جاتا ہے، سب کے سب اکٹھا ہو جاتے ہیں۔ کہا بہو تم نے اچار کہاں سے لائی ہے؟ کہا فلاں شیشے کی جار سے، جہاں سے تم نے بتائی ہے۔ اللہ اللہ، سب کے سب اکٹھا ہو جاتی ہے، کہنے لگتی ہے اے بہو اس شیشے کی جار میں تمہیں مارنے کے لیے ہم نے سانپ رکھا تھا، لیکن تم نے بسم اللہ پڑھ کر اپنی جان کو بچا لیا ہے۔ اللہ اللہ، وہ لڑکی کہتی ہے میں 7 سال کی عمر سے آج 22-25 سال تک بسم اللہ کو پڑھ رہی ہوں، ورد کر رہی ہوں، مجھے زندگی دینے والا بسم اللہ والے رب ہے، اس نے مجھے زندگی عطا کیا ہے۔ اللہ اللہ، شوہر کھڑے ہو جاتے ہیں، ساس کھڑے ہو جاتی ہے، سسور کھڑے ہو جاتے ہیں، دیور کھڑے ہو جاتے ہیں، نند جتنے لوگ ہیں سب کے سب کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں بہو سنو، آج سے یہ بسم اللہ صرف تم ہی نہیں پڑھو گی بلکہ پورے گھر پڑھیں گے، اور یہی تک نہیں بلکہ ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے مذہب اسلام میں داخل۔ سبحان اللہ، اللہ اللہ، کتنے لوگ بسم اللہ پڑھ کر کھانا نہیں کھاتے ہیں؟ آج سے وعدہ کرو، اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ اور کہو خود پڑھوں گا، اپنے بچوں کو بھی پڑھواؤں گا۔ کیا پڑھواؤں گا؟ بولو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیں گے سب لوگ؟ بولو انشاءاللہ، بولو سب لوگ انشاءاللہ، سبھی لوگ ماشاءاللہ۔ یہ بسم اللہ کی برکت ہے، تو جو پورے قرآن پڑھے اور اس پر عمل کرے تو اس کی کیا شان ہوگی، کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ جو پورے قرآن پڑھے اور اس پر عمل کرے، اللہ اللہ، اس کا کوئی اندازہ نہیں لے سکتا۔ اس لیے قرآن کا پڑھنے والا اور قرآن پر عمل کرنے والا اور اللہ کے رسول سے محبت کرنے والا اور صحابہ کی سیرت پر عمل کرنے والا، اہل بیت اطہار سے محبت کرنے والے جو بھی شخص ہیں، جو بھی انسان ہے، وہ گنہگار نہیں بلکہ وہ جنت کا حقدار ہوا کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے پیارے رسول ارشاد فرماتے ہیں قرآن اور اہل بیت کو جو لے کر چلتے ہیں اور صحابہ کی سیرت پر جو عمل کرتے ہیں وہ جنت میں بلا داخل ہو جائیں گے، کوئی اس کے اندر سے کوئی شبہ نہ کیا جائے۔ انما الاعمال بالنیات، آپ کے اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اور میں نے جو قرآن پاک کا آیت کریمہ کا ذکر کیا، تلاوت کیا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے قلب کو سکون ملتا ہے۔ ظاہری
ظاہری میلا کچلا کو آپ دنیاوی اعتبار سے صاف کریں گے، لیکن دل کا میل قرآن سے دور ہوتا ہے، اللہ کا ذکر سے دور ہوتا ہے۔ اللہ اللہ اس شادی کے مقصد سے پروگرام رکھا گیا ہے، کیونکہ یہاں شادی ہے، اس گھر میں کل برات جائے گی، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گھر میں بے پناہ رحمت و نور کی بارش عطا فرمائے، اور جس کی شادی ہے ان کے جوڑوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک دنیا میں رکھے ایمان کے ساتھ سلامت رہے۔ اللہ اللہ قربان جاؤ دوستو، تو میں کہہ رہا تھا اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے قلب کو سکون ملتا ہے۔ آج شادیاں ہوتی ہے، دنیا کے ناچ گانا لوگ کرتے ہیں، آج کی شادیاں ہوتی ہے، دنیا کے لوگ ڈھول تاشا بجاتے ہیں، آج کی شادیوں میں لوگ تماشا کیا کرتے ہیں، وہ سوچتے ہیں بغیر ڈی جے کے شادی بیکار ہے، بغیر ناچ کے شادی بیکار ہے، بغیر ڈھول تاشا کے شادی بیکار ہے، لیکن نہیں دوستو، شادی تو وہ شادی ہے جو سنت کے حساب سے کیا جائے، سنت پر عمل کرتے ہوئے کیا جائے، سنت کو جو ہے ادا کرتے ہوئے کیا جائے۔ حقیقت وہی شادی ہے۔ اگر شادی میں عیاشی آ گیا اور دنیا کے مکاری آ گئے تو وہ شادی نہیں بلکہ شیاطینوں کو دعوت دینا ہے، کیونکہ جہاں ناچ گانے کا رواج ہے اور جہاں ناچ گانا کیا جاتا ہے، 70 کلومیٹر ادھر، 70 کلومیٹر ادھر، 70 کلومیٹر آگے، 70 کلومیٹر پیچھے، یعنی چاروں طرف سے 70 کلومیٹر دور سے شیاطین اس جگہ کو گھیر لیتا ہے، اس مکان کو گھیر لیتا ہے، اور رہتا ہے کتنے دن؟ 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 10 دن نہیں، بلکہ 40 دن تک شیاطینوں کا بشیرہ ہوا کرتا ہے۔ کتنے دنوں تک؟ 40 دنوں تک۔ اب ذرا سوچو، جس گھر میں تمام ایک شیطان سے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، تو اگر تمام شیطان اس کے گھر میں آ جائیں گے تو بتاؤ ان کے گھر میں برکتیں کہاں ہوگی، رحمتیں کہاں ہوگی؟ کیونکہ برکتیں رحمتیں ہم نے تو ناچ گانا کر کے اٹھا دیا ہے۔ اگر ہم کو رحمتیں لانا ہے، برکتیں لانا ہے تو قرآن سے لانا ہے، اللہ کے ذکر سے لانا ہے، محفل میلاد سے لانا ہے، نبی کو سنت پر عمل کر کے لانا ہے۔ اور جہاں اللہ اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کی رحمتیں وہاں جھماجھم برسنے لگتی ہے۔ ایک واقعہ اور آپ کے سامنے میں بتا دوں، شادی کس طرح ہونا چاہیے۔ اللہ اللہ خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، بولو سبحان اللہ، ذرا پیچھے والے بولو یا رسول اللہ، اپنے سے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر لہرا کر بولے یا حسین یا حسین۔ ماشاء اللہ، اللہ اللہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ دوم، آپ اس وقت بادشاہت کی تخت پر بیٹھے ہوئے تھے، لیکن آپ کا معمول یہ تھا، واقعہ کو میں سمیٹ کر بتا رہا ہوں، اللہ اللہ، واقعہ کو میں ذرا لمبا نہیں کرنا چاہتا، سمیٹ کر بتانا چاہتا ہوں۔ اللہ اللہ، حضرت عمر فاروق دن بھر لوگوں کی پریشانیوں کو حل کرتے تھے، غریبوں کو کھانا دیا کرتے تھے، ننگوں کو کپڑا دیا کرتے تھے، اگر کوئی لاچار ہے تو اس کی لاچار گری کیا کرتے تھے، اگر کوئی پریشان حال ہے تو اس کی مدد کیا کرتے تھے، جو جس پریشانی کو لے کر آیا کرتے ان تمام پریشانیوں کو حل کیا کرتے، بولو سبحان اللہ۔ لیکن دن بھر خدمت یہ کرتے اور رات میں بھیس بدل کے آپ مدینے کے گلیوں میں چکر لگایا کرتے۔ وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کے جلال سے شراب شرک میں بدل گیا، وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے خوشبو سے اگر شیطان کو معلوم ہو جائے کہ اس گلی سے عمر فاروق آ رہے ہیں تو شیطان وہ علاقہ کو چھوڑ دیا کرتا۔ وہ عمر فاروق اللہ اللہ رات میں بھیس بدل کے مدینے کے گلیوں میں گھومتے تھے،
کہ کوئی ننگا تو نہیں ہے، کوئی بھوکا تو نہیں ہے، کوئی فاقہ کشی تو نہیں کر رہا ہے، کوئی پیاسا تو نہیں ہے، کوئی پریشان تو نہیں ہے، کوئی بیمار تو نہیں ہے، جس کو جو پریشانی پہ دیکھا کرتے صبح اس کو اپنی عدالت میں بلا لیا کرتے. اور روزانہ حضرت عمر فاروق یہی کیا کرتے. اللہ اللہ قربان جاؤ، مدینے کے گلیوں میں گھومتے جا رہے ہیں، گھومتے جا رہے ہیں، سب کے گھروں میں نظر ڈالیں اور کان لگا رہے ہیں کہ کوئی رونے کی آواز تو نہیں آ رہی ہے. اللہ اللہ، ایک جھوپڑی کے پاس پہنچتے ہیں، اس جھوپڑی سے آواز آنے لگی. کیا آنے لگی؟ بولو سب لوگ. آواز آنے لگی، آواز آنے لگی. یہی آواز آ رہی تھی، ماں اپنے جوان بیٹی کو ڈانٹ رہی تھی، اے بیٹی جب سے تم نے دودھ میں پانی ملانا کم کر دیا ہے، بند کر دیا ہے، تب سے میرے گھر میں پریشانی آنے لگی ہے. اللہ اللہ، بیٹی نے جواب دیا، اے امی جان، اے میری ماں، یہ تو کیا کہہ رہی ہے کہ دودھ میں پانی نہ ملاؤں تو پریشانی آتی ہے؟ نہیں نہیں، بلکہ دودھ میں پانی نہ ملایا جائے، اس لیے اگر دودھ میں پانی ملا کر بیچا جائے گا تو ہم گنہگار ہو جائیں گے. اور کہیں عمر فاروق کو پتا چل گیا تمہارے سر کو گردن سے الگ کر دیں گے. لیکن دوستو، ماں کہنے لگی، اے بیٹی رات میں تم دودھ میں پانی ملا دیا کر. کیا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ رات میں آ کر دیکھ لیں گے؟ اللہ اللہ، وہ بیٹی کا جملہ دیکھو، وہ بیٹی کا جواب دیکھو، وہ بیٹی کا ایمان دیکھو، وہ بیٹی کا کردار دیکھو، وہ بیٹی کا اخلاق دیکھو. وہ بیٹی جواب دیتی ہے، اے میری ماں، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، مدینے والے دیکھے یا نہ دیکھے، مدینے کے رہنے والے دیکھے یا نہ دیکھے، عمر فاروق دیکھے یا نہ دیکھے، لیکن اے میری ماں، عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے، تمہارا خدا تو دیکھ رہا ہے، میرا خدا تو دیکھ رہا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ اللہ، قربان جاؤ دوستو. یہ جملہ، یہ الفاظ عمر فاروق کے کانوں تک آئی. آپ وہاں سے چلے آتے ہیں اپنے گھر میں. صبح ہوتی ہے، صبح ہونے کے بعد آپ اپنے عدالت میں بیٹھتے ہیں، بادشاہت کی کرسی پہ بیٹھتے ہیں. اللہ اللہ، خلافت کی تمام اخراجات کو انجام دینے کے لیے. تو آج سب سے پہلا سوال آپ کا یہ ہے، جاؤ جاؤ فلاں جھوپڑی میں ایک خاتون رہتی ہے اور اس کے گھر میں ایک جوان بیٹی ہے، ان دونوں کو عزت کے ساتھ میرے سامنے پیش کیا جائے. بولو یار سبحان اللہ. اور اللہ کر بولو یا رسول اللہ. اللہ کر درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات، عمر فاروق نے بھیجا، وہ گیا لینے کے لیے. دونوں خاتون کو عمر فاروق کے دربار میں پیش کیا گیا. اب وہ خاتون ڈرنے لگی، ہلنے لگی، دہلنے لگی اور دل میں ڈرنے لگی کہ کہیں عمر فاروق کو ہماری کوئی گستاخی پتہ تو نہیں چل گیا ہے، ہماری کوئی کمی معلوم تو نہیں ہو گیا ہے، کیسا نہ ہو کہ عمر فاروق ہمارے گردن کو، ہمارے سر کو گردن سے الگ کر دے. اللہ اللہ، ڈرتے ڈرتے، تھراتے تھراتے، کانپتے کانپتے دونوں ماں بیٹی عمر فاروق کے دربار میں آتے ہیں. اور عمر فاروق نے کہا، اے خاتون، یہ بتا تو اپنے بیٹی کی شادی کیوں نہیں کر دیتے؟ اور سبحان اللہ. تمہاری جو یہ جوان بیٹی ہے اس کی شادی کیوں نہیں کر دیتے؟
تو بوڑھی خاتون کہتی ہے کیسے شادی کروں، میرے پاس کھانے کو نہیں ہے، میرے پاس رہنے کو نہیں ہے، میرے پاس پہننے کو نہیں ہے، میرے پاس زیورات نہیں ہے، جو بھی رشتے آتے ہیں گہنے مانگتے ہیں، تمام دولت چاہتے ہیں اور میرے پاس کچھ نہیں ہے، تو میں غریب ہوں، مفلس ہوں، اپنے بیٹی کی کیسے شادی کروں؟ اللہ عمر فاروق نے ارشاد فرمایا اے خاتون اگر تمہاری اجازت ہو تو میں تمہاری بیٹی کے لیے ایک لڑکا لاتا ہوں، ایک حسین و جمیل اخلاق و کریکٹر والا لڑکا لاتا ہوں، کیا تم اس کے ساتھ شادی کرنے کے لیے راضی ہو جاؤ گے؟ تو بوڑھی ماں کہتی ہے اے عمر فاروق خلیفہ دوم یہ کیسی مذاق ہے؟ عمر فاروق نے کہا اے خاتون عمر فاروق کبھی کسی سے مذاق نہیں کرتے، عمر فاروق جو کہتے ہیں وہ کر کے دکھاتے ہیں۔ اللہ وہ خاتون کہنے لگی اے عمر فاروق خلیفہ دوم اگر آپ کی یہی آرزو ہے تو آپ کیجئے، بولیے سبحان اللہ۔ عمر فاروق نے کہا اے خاتون تمہاری بیٹی کے لیے میں نے جو رشتہ پسند کیا ہے وہ کسی امیر کا لڑکا نہیں، کوئی تاجری نہیں، کوئی بڑا جائیداد کا مالک نہیں، کوئی بینک بیلنس والے نہیں، بہت زیادہ ہیرے موتی کے مالک نہیں، بلکہ خاتون سن وہ جو لڑکا تمہارے بیٹی کے لیے پسند کیا گیا ہے مدینے میں کسی اور کا نہیں بلکہ خلیفہ دوم عمر فاروق کا بیٹا عبداللہ ہے۔ بتاؤ خلیفہ دوم عمر فاروق کے بیٹے عبداللہ سے تم نکاح کرنے کے لیے اپنی بیٹی کے لیے راضی ہو یا نہیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ وہ خاتون حیران ہونے لگتی ہے، چہرے میں اور ماتھے پہ پسینہ آ جاتا ہے، سوچنے لگتی ہے کہاں میں اور کہاں عمر فاروق اور ان کا بیٹا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ خاتون کہنے لگی اے عمر فاروق یہ کیا مسئلہ ہے، یہ کیا معذرہ ہے کہ میں اس غریب جیسی بیٹی کی میری بیٹی سے اپنے بیٹی کے رشتہ کرانے چاہتے ہیں؟ اللہ عمر فاروق نے ارشاد فرمایا کہنے لگے اے خاتون میں تمہاری غریبی میں ترس نہیں کھا رہا ہوں، تمہاری مفلسی میں ترس نہیں کھا رہا ہوں، میں تمہاری لاچاری میں تمہاری جھوپڑی میں ترس نہیں کھا رہا ہوں، لیکن ترس مجھے اس پر آ رہا ہے اس لیے رات کو 12 بجنے کے بعد جب تم اپنے بیٹی کو پانی میں دودھ ملانے کے لیے کہہ رہی تھی تو تمہاری بیٹی نے یہی جواب دی کہ امی جان کوئی دیکھے یا نہ دیکھے عمر کا خدا دیکھ رہا ہے، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے تمہارا خدا دیکھ رہا ہے، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے میرا خدا دیکھ رہا ہے۔ تو اے خاتون جس لڑکی کے اندر اتنا تقوی ہو، پرہیزگاری ہو، ایمان ہو اور اتنا اللہ کا ڈر ہو، یقیناً وہی لڑکی میرے بیٹے کے لائق ہے۔ میں اس رشتے کو پسند کرتا ہوں تو بھی راضی ہو جا اور اپنے بیٹی کو اپنے بیٹی کا نکاح میرے بیٹے عبداللہ کے ساتھ کر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ قربان جاؤ دوستو، آج کل کی شادیاں آپ خوب دیکھ رہے ہوں گے، لیکن عمر فاروق اپنے بیٹی سے جب اپنے بیٹے کی شادی کرائے تو دیکھو کس قدر نیک لڑکی، پاون لڑکی، عاشق مصطفیٰ، سیرت مصطفیٰ پر عمل کرنے والی لڑکی، اور جو اللہ سے دن میں ڈرے، رات میں بھی ڈرے اور مجمع کے عام میں بھی ڈرے، تنہائی میں رہے تو بھی ڈرے، ایسے لڑکی کو پسند کیا۔ ایسا ایمان ہمارے اندر بھی ہونا چاہیے، اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، آپ کے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ آپ گھر میں ہو تو بھی اللہ سے ڈرو، بازار میں ہو تو بھی اللہ سے ڈرو، اور کسی کے پاس ہو تو بھی اللہ سے ڈرو، اکیلا ہو تو بھی اللہ سے ڈرو، ہر موڑ پہ اللہ سے ڈرو، کیونکہ اللہ سے جو انسان ڈرتا ہے، جو انسان اللہ سے ڈرنے لگ جاتے ہیں، اللہ اس کے دل سے دنیا کا خوف و خطر نکال دیتا ہے، کیونکہ اللہ سے ڈرنے والا دنیا سے نہیں ڈرتا۔
اس لیے دوستو اللہ سے ڈرو اور نماز پڑھو، قرآن پڑھو، اپنے بچوں کو قرآن کی تربیت دو، قرآن پڑھو، سیرت مصطفیٰ پر عمل کرو اور صحابہ کی سیرت پر عمل کرو، اولیاء کرام کے نقش قدم پر چلو۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے قلب کو سکون ملتا ہے۔ اگر ذکر کا سہارا لوگے، ذکر کا وسیلہ بناؤ گے، ذکر کا مدد لوگے تو یقیناً آپ کے گھروں میں بلائیں نہیں بلکہ رب کی رحمتیں جھماجھم برسنے لگے گی، اور تمام بلائیں ایسے دفع ہو جائے گی جیسے کمان سے تیر نکلتی ہے تو آگے کو جا کے لگتی ہے، اسی طرح شیطانی بلا نکل جائے گی۔ اور اگر آپ اللہ کے ذکر کرتے رہیں گے، اولیاء کرام سے سچی محبت کرتے رہیں گے، نماز پڑھتے رہیں گے تو یقیناً آپ کے قلب، دل و دماغ نورانیت میں چمکنے لگے گی، آپ کے پیشانی چمکنے لگے گی، اور جب دنیا سے آپ جائیں گے کہنے والا یہ کہے گا فلاں شخص مر گیا، فلاں کا بیٹا مر گیا، فلاں کا باپ مر گیا، فلاں کا بھائی مر گیا، لیکن فرشتے کہیں گے دیکھو دیکھو جنتی دولہا آ رہے ہیں، جنتی دولہا آ رہے ہیں۔ اس لیے دوستو ایسا کردار بناؤ، ایسا کریکٹر بناؤ، ایسا اخلاق بناؤ، ایسا ایمان، ایسا جذبہ پیدا کرو جو یہاں بھی کام آئے اور مرنے کے بعد بھی کام آئے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے قلب کو سکون ملتا ہے۔ آج ہم سب لوگ مل کر وعدہ کریے کہ انشاءاللہ نماز پڑھیں گے اور اللہ کے رسول کی سنت پر عمل کریں گے۔ بولو انشاءاللہ، بولو انشاءاللہ۔ اب میں اپنی گفتگو کو یہیں پر روک رہا ہوں، اس لیے کہ وقت زیادہ ہو رہا ہے۔ میں